السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور ادبی اصطلاح پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے علم بیان، اور انگریزی میں اس کو ریٹرک کہا جاتا ہے۔ علم کا لغوی مطلب ہے جاننا، سمجھنا اور آگہی حاصل کرنا، لیکن اصطلاح میں علم سے مراد وہ مرتب مباحث کا مجموعہ ہے جس کا تعلق ایک خاص موضوع سے ہو۔ بیان کا مطلب ہے روشن کرنا، واضح کرنا، وضاحت کرنا، لیکن یہ جو مرکب اضافی ہے علم بیان، اس کا تعلق کلام سے ہے، خصوصاً شاعری سے۔ اس کے توسط سے کلام کو دلکش بنایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کلام میں خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے 4 ارکان ہیں: استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ ان کے توسط سے کلام کو مزین کیا جاتا ہے۔ علم بیان کی مسلمہ اور روایتی تعریف ان لفظوں میں کی جاتی ہے۔ علم بیان چند قاعدوں کا نام ہے کہ اگر ان کو اس طرح سے یاد کرے کہ وہ سب ذہن میں حاضر رہے تو ایک معنی کو کئی طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، اور وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض معنی پر اس طرح دلالت کرتے ہیں کہ اس سے وہ معنی صاف سمجھے جاتے ہیں، اور بعض سے وہ معنی صاف نہیں سمجھے جاتے بلکہ فکر و تأمل کے بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ علم بیان میں ہم ایک بات کو کئی طریقوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی تشبیہ استعمال کرتے ہیں، کبھی استعارے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی مجاز مرسل استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کنایے کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہمارا کلام مزین ہو۔ لیکن علم بیان سے مزین کلام عام گفتگو کی طرح سادہ نہیں ہوتا۔ عام گفتگو کی طرح اس میں سادگی نہیں پائی جاتی۔ اس میں استعارہ استعمال ہوتا ہے، تشبیہ استعمال ہوتی ہے، مجاز مرسل اور کنایہ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ان ارکان کو سمجھنے کے لیے ایک مشق کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، پانی بے حد ٹھنڈا ہے۔ ہم کہتے ہیں پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یعنی ہم تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں۔ پانی کی ٹھنڈک کی وضاحت کے لیے ہم تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، یہ تو عام گفتگو ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا شیر آ رہا ہے، میرا چاند آ رہا ہے۔ یہاں بیٹی کے لیے استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر بہادر ہو، شیر کا استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر حسین ہو تو چاند کا استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ علم بیان کا موضوع لفظ ہے جو 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے: حقیقی اور مجازی۔ حقیقی اور مجازی معنی میں ایک قرینہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ یہی سلیقہ اور قرینہ یا ربط دراصل علم بیان ہے۔ علم بیان کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہے: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ سوسن لیگر نے ذہن کی علامتی منطق اور زبان کی حدود کے بارے میں جدید علم بیان کو نئے آفاقی زاویوں سے روشناس کیا ہے۔
ان کے بقول جو حقائق لفظوں کی گرفت سے آزاد ہیں، ان کا بھی ایک عقلی اور ادراکی وجود ہے، اور وہ اپنی خاص شکلوں میں قابل فہم ہے۔ اشاروں، تشبیہوں اور علامتوں کی ایک وسیع تر معنوی دنیا ہے جو رسم و رواج، دیومالا، ساحری، فن، موسیقی اور مذہب کے سرچشموں سے فیضیاب ہو کر انسانی کلام کو مکمل کرتی ہے۔ گویا بیان کی حدود علامتی عمل کے طور پر لفظی زبان سے ماورا ہے۔